اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں سید شاہ ولی اللہ حسینی چشتی القادری نوری باقوی سجادہ نشین آستانہ نوریہ بہشتیہ کڑپا آندھرا پردیش آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ آج جو ہے رجب المرجب کی 26ویں تاریخ اور آج کی رات 27 رجب، اور اس مبارک رات کا اہتمام اہل سنت والجماعت کے اندر خصوصی طور سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسلام کے سارے بنیادی عقائد جو ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی معراج کے تعلق سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مبارک رات جسے شب معراج کہا جاتا ہے، یہ معراج والی مبارک رات ہے۔ اور اس مبارک رات میں فرائض اسلام جیسے کہ سب سے اہم فریضہ نماز کا، اور اس میں جو ہے کتنی نمازیں پڑھنی ہے، پڑھائی جانی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے تعلق سے جو ہے بہت سارے عقائد کے معاملے کے اندر باتیں اس معراج کی رات کے تعلق سے اسی مناسبت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض حضرات جو ہے خواہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کا اختلاف بیجا ہے، اس لیے کہ جب تک ہماری نوجوان نسل کو ہمارے عقائد کے تعلق نہیں ملتی اور اس کے بنیادی عقائد کے بنیادی مقاصد ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، ہم جو ہے اپنے اعمال کو صحیح معنی میں درست نہیں پا سکتے۔ اس لیے جو ہے معراج کا واقعہ اور اس میں جتنے باتیں ہوئی ہیں یا عقائد کے تعلق سے جتنے اللہ رب العزت اور اپنے پیارے نبی کے درمیان میں جتنی ملاقاتیں اور باتیں ہوئی ہیں، اس کے تعلق سے عوام الناس کو خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو معلوم کرانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے آج کی اس مبارک رات کے تعلق سے جسے شب معراج کہتے ہیں، مختصر یہ بتائے دیتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ آپ کے دل تسلی کے لیے اور آپ کو عین الیقین کے درجے پر فائز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک واقعے کو جو ہے انتظام فرمایا، اور یہ مبارک واقعہ جو اس رات میں رونما ہوا ہے، بعضوں نے اس کا بھی اختلاف کیا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رجب کی 27ویں رات ہی جو ہے شب معراج والی ہے، حالانکہ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علماء اہل سنت والجماعت زمانے سے جو باتیں ہمارے ذہن نشی کرائی ہیں رجب کے تعلق سے اور اس مبارک شب معراج کے تعلق سے، ہم کو انہی باتوں پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور تمہارے میں جو مذہبی اعتبار سے جو بڑے لوگ ہیں ان کی اتباع کرو۔ تو ہمارے لیے یہ جو حضرات ہیں علماء اہل سنت والجماعت، جس میں محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مجددین ہیں، انہوں نے جو کچھ ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں اسی پر ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد ہونی چاہیے، اور جائے کہ یہ اور غیر نتھو خیرے جو علماء مفتیان وغیرہ بن کے آتے ہیں اور معراج کے تعلق سے واہیات بکتے ہیں، تو ان کے علم جو ہے بالکل مینڈک کی طرح ہوتا ہے، جو یہ سمجھتی ہے گڑھے میں پڑے ہوئے کہ دنیا پوری اتنی ہی ہے، حالانکہ جو ہے علماء اہل سنت والجماعت جو ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے ایشیا کے علماء کرام ہیں،
یہ علماء کرام اس میں محدثین بھی ہیں اور مفسرین بھی ہیں، مجددین بھی ہیں، ان سبوں کا جو عقیدہ ہے اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم کو اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ اور میں بتا دیتا ہوں کہ یہ شب معراج کا جو واقعہ ہے اس میں خصوصی اہمیت کے ساتھ دو باتیں بتانی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ فرائض اسلام میں نماز جیسی فرض عبادت کا جو ہے اطلاق اور اس کے اندر جو ہے جو فرائض ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ ایسی مبارک رات کے تعلق سے آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس مبارک رات کے تعلق سے جو ہے اللہ کے پیارے نبی کا عین الیقین حاصل کرنا، یعنی جنت کا اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، دوزخ کا دیکھنا اور ساتوں آسمانوں کا دیکھنا، اور ساتوں آسمانوں پر جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کیے ہیں اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جتنی چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہیں سارے چیزوں کا مشاہدہ کرنا، عرش و کرسی لوح و قلم کا دیکھنا، اور اس کے علاوہ جو ہے دوزخ کے عذابات کا دیکھنا، اور کہ کون کون جتنے گناہ کرتا ہے اس گناہ کے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے تیار کیے رکھے ہیں ان کا مشاہدہ کرنا، اور ایک صالح کے لیے، ایک نیک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیا کیا چیزیں بنائی رکھی ہیں، اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کے جو ہے سیر کے لیے، تفریح کے لیے اور اس کی دل جوئی کے لیے، اور ہمیشہ وہاں جو رہنے کا اس کا ٹھکانہ ہے، اس ہمیشہ رہنے والے ٹھکانے کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی رکھی ہیں، تو وہ ساری چیزوں کا مشاہدہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عرش کو دیکھا، لوح کو دیکھا، قدسی کو دیکھا اور عجائبات کو دیکھا، اور اس کے علاوہ جو ہے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے قرآن میں جس کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی ظاہری طور پر دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو بدو ملاقات ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی بغیر کسی واسطے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے یہ بیان کیے ہیں، تعریفات بیان کیے ہیں، اور نماز میں ہم التحیات کے ذریعے سے پڑھتے ہیں۔ یہ التحیات والا جو عمل ہے اور جو ذکر ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، جس کے کرے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ اور اپنے محبوب کے درمیان میں جو باتیں ہوئی تھیں معراج کے تعلق سے، اور وہی کلمے ہم جو ہے ادا کرتے ہیں اپنے نماز میں۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین الیقین کا مقام دلانے کے لیے جو ہے آپ کو پوری سیر کرائی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عین الیقین، تو عین الیقین کا مقام جو ہے حق کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، بشیر ہیں آپ، نذیر ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو آپ جو ہے بشارت دینے والے، خوشخبریاں سنانے والے، اور پھر لوگوں کو ان کے برے اعمال سے ڈرانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو جب آپ کو بنایا ہے تو ان ساری چیزوں کا مشاہدہ بھی آپ کو کرانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت دینے والی جتنی چیزیں ہیں اس کے حقیقت بھی بیان فرما دی، اور ڈرانے والے جو برے اعمال کے تعلق سے جو ڈرانے والے چیزیں تھیں ان سے بھی آپ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی مبارک رات میں آپ کو بشیر اور نذیر کا جو مقام عطا فرمایا تھا، اس بشیر اور نذیر کے مقام کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ ساری چیزوں کا مشاہدہ آپ نے فرمایا، آپ کو کرا دیا گیا، تاکہ آپ کھلے طریقے سے لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کریں اور بیان کر کے لوگوں کو بتائیں۔ اور اگر کوئی پوچھنے والا نادان اگر یہ پوچھے کہ جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے، تو اس کو بتانے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آج کا معراج کا سفر نصیب فرمایا تھا، تاکہ وہ ساری چیزوں کا آپ کو مشاہدہ کرایا جائے۔ لہذا آپ وہ بے جھجک جو ہے وہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے بتانی تھیں، اور آپ نے وہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے بتا دی ہیں۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ علماء اہل سنت والجماعت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ معراج کا واقعہ کچھ ایسا
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب واقعہ اور عجیب منظر ہے کہ جس پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ایمان لانا، اور وہ بھی پوری معراج کے جتنے واقعات ہوئے ہیں سب واقعات پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو ان سب باتوں کے بتانے کی قدرت نہیں رکھتا، یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بتانے کی قدرت نہیں رکھتا سمجھ کر جو ہے اس کے بارے میں اگر کوئی شک کیا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ لہذا ان باتوں پر عمل کریں، اور زیادہ باتیں آپ اگر سننا ہے تو انشاءاللہ آج کی مبارک رات میں اس مبارک بیان کے اندر آپ جو ہے سن سکتے ہیں، اور آج کی مبارک رات کا اہتمام کریں، اور اللہ کے پیارے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اس لیے کہ درود شریف کے نذرانے سے بڑھ کر آج کی مبارک رات کے لیے اور کوئی اللہ کے پیارے نبی کو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے۔ بہترین تحفہ ہمارے پیارے آقا کو دینے کا درود شریف کا نذرانہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمایا کہ یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں۔ صلون علی النبی، نبی پاک پر درود پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو اے ایمان والو صف میں شامل ہو جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود پڑھنے کے اور فرشتوں کے درود پڑھنے کے صف میں شامل ہو جاؤ، اور تم بھی جو ہے میرے پیارے نبی کے اوپر درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو آج کی اس مبارک رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل جو ہے درود شریف کا نذرانہ ہے، 101 مرتبہ پڑھیں یا 1101 مرتبہ پڑھیں، تو درود شریف کا نذرانہ کچھ ایسا نذرانہ ہے کہ اس کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں گے یہ پہنچتا رہے گا۔ ہر ایک نیک عمل ذکر ہو اور کوئی بھی جو ہے خیرات وغیرہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کو پہنچانے کے لیے ہم کو ارادہ کرنا پڑتا ہے اور اپنی زبان سے بھی کہنا پڑتا ہے، لیکن درود شریف کا نذرانہ کچھ اس طریقے کا نذرانہ ہے کہ ہم کو جو ہے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود وہ پہنچتا رہتا ہے، اس لیے کہ درود شریف سوائے ہمارے پیارے آقا کے اور کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحفے کو جو ہے کہنے کے لیے نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے درود شریف کا جو نذرانہ ہے وہ خاص ہمارے پیارے نبی جناب سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ کے لیے یہ خاص ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ اور درود شریف جہاں دعا بھی ہے وہاں جو ہے برکت بھی ہے، اور اس کے علاوہ درود شریف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر دلی مقاصد کو پورا کرے گا، اور یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو اپنا ذکر جو ہے درود شریف بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے ہر مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا درود شریف کا نذرانہ زیادہ سے زیادہ پیش کرے، اور جو ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں ہم نے آپ کو سنائی ہیں، آپ نے سنی ہیں، ان سنی اور سنائی باتوں پر آپ کو بھی اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آج کی مبارک رات کے تعلق سے جتنے عقائد اسلام کے جڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان عقائد کی درستگی فرمائے، اور ہمارے دل و دماغ میں اس کے انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جو ہے صحیح معنوں میں اس کی رحمتی اور برکتیں جتنی ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ سب ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔